نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے عنوان کے حوالے سے میں جو کچھ بھی بیان کروں مجھے عمل کرنے کی اور سب سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ہی میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ سب سے پہلا عدل و انصاف کرنے والا، دوسرا جو نوجوان وہ پلا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہے، تیسرا وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، چوتھا وہ آدمی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور بغض بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رکھتے ہوں، پھر وہ شخص جسے کسی جلال و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر چھٹا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو کر اللہ سے دعائیں مانگو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ حضور نے فرمایا من ذکر اللہ ففادت عیناہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آنسو زمین پر گرنے لگے، تو روز قیامت رب ذوالجلال اسے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک آنسو ہے جو شخص اپنے رخسار پر اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے گرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے اس شخص کو پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابو ریحانہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حرمت النار علی عین، دوزخ کی آگ اس آنکھ پر حرام کر دی گئی ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ فرمایا آفامانی، قرآن کی ایک آیت ہے افامن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، جب یہ آیات نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا تم اس قیامت کی بات سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اصحاب صفہ نے اس آیت پاک کو سنا، دونوں کو آیات کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وجہ پوچھی، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا رہا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گناہوں پر اصرار کرتا رہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، یعنی جو شخص گناہ کرے گا اس پر توبہ استغفار کرے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جو دوزخ کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے لشکر اسلام پر رات گزار کر پہرہ داری کی ہو، پوری رات جاگ کر پہرہ داری کی ہو۔ دوسری وہ آنکھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں کی ہیں انہیں اس آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت روتی رہے۔ بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ روتے تھے۔ صحابہ کرام گھنٹوں گھنٹوں روتے رہتے تھے، وہ اتنا بلکتے تھے کہ ان کی آوازیں کمروں سے باہر آتی تھی، آہو بکا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک آنسو جو مکھی کے سر کی مثل ہو، جب بندہ وہ گراتا ہے نا اللہ کی یاد میں تو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ کی آگ اس شخص پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن یسار حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے جو اللہ کی یاد میں روتا ہے۔ پھر فرمایا اگر امتوں میں سے کوئی ایک شخص بھی خلوص دل سے اللہ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت الہی میں آنسو بہا دے تو اسے ایک امتی کے رونے کی وجہ سے اللہ سارے امتیوں پر رحم فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اندازہ اور ناپ تول ہوتا ہے سوائے آنسوؤں کے۔ جو شخص ندامت کے آنسو بہائے گا، ایک آنسو سے آگ کے کئی سمندر بجھا دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی یاد میں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہائے گا، اللہ رب ذوالجلال کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ تو میرے سامعین، اللہ کا ذکر کریں خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ جب تنہائی میں ہوں تو اللہ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں اور آنسو بہائیں۔ اگر آنسو نہیں بہا سکتے تو پھر رونے والا چہرہ تو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آداب بڑی پسند ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔